السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ قواعد النحو حصہ دوم، اس میں سبق نمبر ہے 47۔ آج کا سبق ہے افعال مدح و ذم۔ مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف اور ذم کا مطلب مذمت۔ تو ایسے الفاظ جن سے تعریف کی جاتی ہے اور ایسے الفاظ جن سے مذمت کی جاتی ہے، ایسے افعال فعل، تعریف والے فعل اور مذمت والے فعل، یہ چار ہیں: نعما، حبذا، بیسا، ساء۔ یہ چاروں الفاظ دوہرا اسم ہے: نعما، حبذا، بیسا، ساء۔ نعم حبذا بئس ساء. نعم حبذا بئس ساء. نعم حبذا بئس ساء. نعم حبذا بئس ساء. نعم حبذا بئس الساء. نعم حبذا بئس ساء. جی، وہ افعال جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو یہ افعال صرف اور صرف مدح کے لیے، پہلے دو مدح کے لیے اور بعد والے دو مذمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ نعما اور حبذا سے تعریف کی جائے اور بیسا اور ساء سے مذمت کی جائے۔ انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ وہ افعال جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وضع کا مطلب ہے بنائے گئے، یعنی جب عربوں نے بنایا تو ان کو اسی لیے بنایا، انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ یہ لائن دوہرا اسم۔ وہ افعال جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہوں تو انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ وہ وہ افعال جو کسی افعال کی جو کسی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ افعال مدح و ذم وہ افعال جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ افعال مدح وہ افعال جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ ہاں، مدح سے پہلے مخصوص اور ذم سے پہلے مخصوص لگا کر ملا کر پڑھیں گے۔ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم، دوہرائیں سنائیں۔ مخصوص بالمدح محسوس بالمدح یا محسوس بالذم؟ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم۔ مخصوص بالمدح، مخصوص بالذم۔ مخصوص بالمدح مخصوص بالذم۔ مخصوص بالمدح جس کی مدح کی جائے، جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اور جس کی مذمت کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ پوری لائن دوہرائیں سنائیں۔ جس کی مدح کی جائے اسے محسوس بالمدح اور جس کی مذمت کی جائے اسے محسوس بالذم کہتے ہیں۔ جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمدح اور جس کی مذمت کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں اور جس کی مذمت کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں اور جس کی مذمت کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔
جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمدح اور جس کی مذمت کی جائے اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں. یا فعل مدح و ذم کے احکام. نعمہ اور حبذا مدح کے لیے اور بے سا ضم کے لیے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. آپ پھر دوبارہ لائن دوہرائیں سنائیں. نعمہ اور حبذا مدح کے لیے اور بئس اور سا ذم کے لیے آتے ہیں. نعمہ اور مدد کے لیے اور بئس اور مدح سازم کے لیے اور بے سزم کے لیے آتے نعمہ حبذا مدح کے لیے اور بئس ذم کے لیے آتے ہیں. نعمہ حبذا مدح کے لیے آتے ہیں اور بئس ذم کے لیے آتے ہیں. نعمہ حبذا نعمہ مدح کے حبذا اعظم کے لیے آتے ہیں. جی، نعمہ بے سا 3 لفظ آپ کو ملے ہوں گے. نعمہ بے سا، یہ فعل ہے نا، تو فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاعل. تو ان کا فاعل معرب باللام، جیسے نعم العبد، یہ فاعل معرب باللام ہو گیا، یا معرب باللام کی طرف مضاف. معرب باللام نمبر 1 فاعل معرب باللام ہوتا ہے، اور نمبر 2 معرب باللام کی طرف مضاف. جیسے نعمہ جلیس المرء، اب یہ جلیس بنے گا نعمہ کا فاعل، نعمہ فعل اور جلیس المرء. اب جلیس المرء آگے معرب باللام کی طرف مضاف ہے، مضاف مضاف له مل کر فاعل ہو جائے گا. تو فاعل یہ العبد، یہ خود ہی معرب باللام ہے، اور یہ فعل ہو گیا، فعل فاعل. تو فاعل جو ہوگا وہ معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف. پہلے اتنے 2 لفظ سنائے بس، معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف. معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف. معرف باللام، معرف، معرف میم کے اوپر پیش. معرف باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف. یہ 2 لفظ دوہرائیں سنائیں. معرف باللام معرف باللام کی طرف معرف باللام یا معرف باللام کی طرف مضاف. جی اب پوری لائن کٹھی کر کے آپ دوہرائیں سنائیں گے. نعمہ بے سا کا فاعل معرب باللام یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے. اس نعم العبد ایوب، نعمہ جلیس المرء الکتاب. نعمہ بئس نعمہ اور سا معرف باللام یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعم العبد ایوب، نعمہ جلیس الملک الکتاب. نعمہ بئس فاعل معرف معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعم العبد ایوب، نعمت جلیس المرء. نعمہ بئس اور سا کا فاعل معرف باللام یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعم العبد، نعم جلیس المرء الکتاب.
اب اس کی کئی ترکیبیں کی جاتی ہیں، تو ایک میں آپ کو آسان سی کرا دیتا ہوں، باقی آپ پھر پڑھ لیں گے۔ تو نعمہ ہے فیل، العبد ہے فائل، فیل مل کر ہم بنا دیتے ہیں خبر، ایوبو ہم ایوب کو ادھر لکھ لیتے ہیں، نعم العبد ایوب، تو ایوب جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مبتدا، تو مبتدا مؤخر، اور یہ خبر مقدم ہو جائے گی، تو مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو دوہرائے لکھ لیں اپنے پاس، دوہرائے نعمہ فعل، العبد فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، ایوب مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے۔ نعمہ فعل، العبد فاعل، فاعل مل کر خبر مقدم، ایوب مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نعمہ فعل، العبد فاعل، فاعل مل کر خبر مقدم، ایوب مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ۔ جی، جیسے آپ نے اس کی ترکیب کی، اسی طرح نعمہ جلیس المرء الکتاب کی ہو جائے گی، نعمہ ہوگا فعل، اور جلیس المرء مضاف مضاف میں مل کر ہو جائے گا فاعل، فعل مل کر ہو جائے گی خبر مقدم، اور کتاب ہو جائے گا مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ یا خبریہ ہوا۔ جی، لکھ لیں اس کو اپنے پاس، دوہرائیں اور نعمہ فعل، جلیس مرئی اور مضاف مضاف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کتاب مبتدا مؤخر اور خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی، کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے، کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، دوہرائیں اس میں۔ کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب کتنی صورتیں ہوگی اس کے فاعل کی؟ تین۔ نمبر ایک معرب باللام، نمبر دو معرب باللام کی طرف مضاف، نمبر تین کبھی ضمیر مستتر۔ اب جب ضمیر ہوگی، جیسے یہ نعمہ ہے، اب اس میں ضمیر ہوگی فاعل، ضمیر، لیکن کیا کریں گے، اس کو پہلے ہم بنائیں گے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے، جو نکرہ منصوب، جو وطنن ہے نکرہ منصوب، یہ تمیز ہے، تو ہوا ہو جائے گا ممیز
اور یہ ہو جائے گی تمیز، ممیز تمیز مل کر اب بن جائے گا فائل۔ اس کو الگ لکھتا ہوں، نعم وطن احجازو۔ اب اس سے پہلے یہ لائن ایک سنا لیں۔ کبھی ان کا فائل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے جو نکرہ منصوب ہوتی ہے۔ اتنا دورہ اس میں کبھی ان کا فائل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے جو نکرہ اور منصوب ہوتی ہے۔ کبھی ان کا فائل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے جو کہ نکرہ اور منصوب ہوتی ہیں۔ کبھی ان کا فائل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں ان کی تمیز لائی جاتی ہے جو کہ نکرہ اور منصوب ہوتی ہے، جیسے نعم وطن الحجاز۔ کبھی ان کا فعل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے جو نکرہ اور منصوب ہوتی ہے۔ کبھی ان کا فائل ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی تمیز لائی جاتی ہے جو کہ نکرہ اور منصوب ہوتی ہے، جیسے نعمہ وطن حجاز۔ جی نعم وطن الحجاز میں الگ اس کو لکھتا ہوں۔ نعم وطن الحجاز۔ نعم فعل، اس میں ہوا ضمیر ممیز، وطن تمیز، اس کو اپنے پاس اس تمیز میں فائل، فعل مل کر خبر، باقی اسی طرح ہوگا۔ مقدم الحجاز مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی اس کو لکھ لیا اپنے پاس تو نعمہ فعل، اس میں ضمیر مستتر ہوا ممیز اور وطن تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فاعل مل کر خبر مقدم ہوا، الحجاز اس میں مبتدا مؤخر ہوا، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نعمہ فعل ہوا ضمیر ممیز، وطن المیز مثل کا فاعل، حجاز نعمہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل، وطن تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، اور الحجازو مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نعمہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل مستتر، فعل فاعل مل کر خبر مقدم، وطن تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر خبر مقدم، الحجاز مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبری۔
جی اس کے بعد ہے کیا ہے حبذا. حبذا میں حبا فعل ماضی زا اسم اشارہ جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. تو حبذا زیدن کی ترکیب اب ہوگی ایسے میں کرتا ہوں کابن بس لکھ لیں حبذا زیدن حبذا زیدن حبا فعل اور زا فاعل فعل مل کر خبر مقدم اور زیدن مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری لیں جس کو لکھ لیں دوہرا اسم. حبذا زید حبذا فعل فاعل مل کر خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حبذا فعل فاعل مل کر خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حبا فعل ذا فاعل مل کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی حبذا میں حبا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے یہ لائن دوہرا اسم ہے. حبذا میں حبا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. حبذا میں حبا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ ہے جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. حبذا میں حبا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ ہے جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. حبذا میں حبذا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ ہے جو ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. حبذا میں حبا فعل ماضی اور زا اسم اشارہ ہے جو کہ ہمیشہ اس کا فاعل ہوتا ہے. جی مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم پہلے مدہ ضم اور ان کے فاعل کے بعد یہ بن کیا تھا نا نے صدی کو تو فعل مدہ اور فاعل کے بعد یہاں پر آنا ہے مخصوص بالمدہ. اب یہاں پر کتاب ہے تو یہ الکتاب لے لیں تو نعم صدیق الکتاب ترکیب آپ نے پہلے کر لی تھی یہ خبر اور یہ مبتدا بن جائے گا اور اس کو کہیں گے جو نعم صدیق کے بعد آئے گا یہ ہوگا مخصوص بالمدہ. جیسے پچھلی ساری مثالوں میں آپ دیکھیں تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں نعم العبد ایوب ایوب ہوگا مخصوص بالمدہ. نعم جلیس المرء الکتاب ہوگا مخصوص بالمدہ. فعل فاعل دونوں کے بعد آتا ہے مخصوص بالمدہ فعل فاعل دونوں کے بعد مگر کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے جیسے الکتاب و نعم الصدیق ہو تو الکتاب و ترکیب ایسی ہو جائے گی یہ بنے گا مبتدا اور نعم الصدیق فعل فاعل مل کر خبر. الکتاب و نعم الصدیق کی ترکیب لکھ لیں اور سنیں. الکتاب مبتدا اور نعم الصدیق کو فعل فاعل مل کر خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. الکتاب مبتدا اور نعم صدیق فعل فاعل مل کر خبر مقدم مبتدا اور خبر مل کر جملہ الکتاب مبتدا اور نعم صدیق یہاں پہ فعل فاعل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مخصوص بالمدہ
یا مخصوص بالضم پہلے مدہ ضم اور ان کے فاعل کے بعد ہوتا ہے، یعنی فعل اور فاعل کے بعد ہوگا مخصوص بالمدہ. مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم فعل مدہ ضم اور ان کے فاعل کے بعد ہوتا ہے. کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. 1.5 لائن تو ہے اس میں. محسوس بالمدہ اور مدہ ضم اور ان کے فعل کے بعد آتا ہے مگر کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. مخصوص بالمدہ او ضم فعل مدہ و ضم اور ان کے فعل کے بعد آتا ہے، کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. مخصوص بالمدہ یا ضم فعل مدہ و ضم اور ان کے فاعل کے بعد ہوتا ہے مگر کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. مخصوص فی المدح و الذم فعل مدح و ذم اور ان کے فعل کے بعد ہوتا ہے مگر کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. فعل مدح و ذم اور ان کے فعل کے بعد ہوتا ہے لیکن کبھی ان سے مقدم بھی مخصوص بالمدح و ضم بالمدح و ضم اور ان کے فاعل کے بعد ہوتا ہے مگر کبھی ان سے مقدم بھی آ جاتا ہے. ملاحظہ حبذا کا مخصوص بالمدہ، کیونکہ وہ حبذا زید بعد میں آنا ہے نا، تو وہ بعد میں ہوگا، وہ پہلے نہیں جاتا. حبذا کا مخصوص بالمدہ ہمیشہ متأخر آتا ہے. حبذا کا مخصوص بالمدہ مثلا حبذا زید ہے، یہ زید ہمیشہ مؤخر آئے گا، یہ پہلے نہیں جائے گا. حبذا کا مخصوص بالمدہ ہمیشہ متأخر آتا ہے. متأخر متأخر. حبذا کا مخصوص متأخر ہمیشہ متأخر ہو. آخر میں متأخر کا مطلب بعد میں. جی تو حبذا کا مخصوص بالمدہ ہمیشہ متأخر آتا ہے. حبذا کا مخصوص بالمدہ ہمیشہ متأخر آتا ہے. حبذا کا مخصوص حفظہ کا بالمدہ مقصود بالمدہ ہمیشہ متأخر آتا ہے. جی آپ اس کو مؤخر بھی یاد کر سکتے ہیں، ہمیشہ مؤخر آتا ہے. اب وہ پھر ایسے لکھا جائے گا مؤخر. حبذا کا مخصوص حبذا کا مخصوص بالمدہ ہمیشہ بالمدح مؤخر. ہمیشہ مؤخر آتا ہے. اوپر بعد لکھا ہے تو یہاں بھی آپ بعد یاد کر سکتے ہیں. بعد میں آتا ہے، متأخر آتا ہے، مؤخر آتا ہے، بعد میں آتا ہے. افعال مدہ ضم کے فاعل اور مخصوص بالمدہ کی عدد اور جنس، عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. دیکھو نعم الرجل، یہ رجل فاعل ہے نا،
اور یہ مخصوص بالمدح ہے. مخصوص بالمدح. تو ان کی عدد میں مطابقت، الرجل واحد خالد واحد، رجلان تسنیہ خالدان تسنیہ، رجال جمع خالدون جمع. اور جنس یعنی مذکر 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 مذکر. المرأة مؤنث خدیجہ مؤنث. عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. فاعل اور مخصوص بالمدح کی، فعال مدغم کے فاعل اور مخصوص بالمدغم کی عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. دوہرا اس میں. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مفعول بالمدح و ذم کی عدد و جنس میں مطابقت ضروری ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح و ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح و ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح و ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح یا ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہیں. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح و ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح و ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے. افعال مدح و ذم کے فاعل اور مخصوص بالمدح اور ذم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے.
افعال مدح ضم کے فاعل اور مخصوص بالمدح یا ضم کی عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے۔
کہ جب آخری بات پڑھ کر ہم اس سے اجازت چاہیں گے، جب قرینہ پایا جائے تو مخصوص بالمدہ ضم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. جیسے وہ تھا نا نعم الرجل زید، تو زید کو حذف کر دیں. نعم فعل، واحد فاعل، ادھر آنا تھا مخصوص بالمدہ، وہ حذف کر دیا گیا. جب قرینہ پایا جائے تو مخصوص بالمدہ یا ضم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. جب قرینہ پایا جائے تو مقصود بالمدہ اور ضم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جب آپ کا قرینہ یہ پایا جائے تو مخصوص بالمدہ اور ضم کو حذف کر دیا جاتا ہے. مکمل ہوا. اور ابھی ہم جو ہے دوسری سبق کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر صرف صغیرے آپ نے یاد کرنی ہے ثلاثی مجرد کی. تو ثلاثی مجرد کی صرف صغیرے یاد کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. واوی کی ہم نے پڑھ لی تھیں، ابھی ہم کریں گے جو مثالیائی کی صرف صغیرے. اس میں متعدی کی کوئی نہیں لکھی ہوئی، تو صرف لازم کی اور آگے امر نہیں. یسر یسر یسرن فہو یاسر، ای سر لاتے، یہی سروں سے ای سر، ای سر لاتے سر میسر میسر اوسر، تین حصوں میں کر کے. یسر یسر یسرن فہو یاسر، ای سر لاتے سر، ای سر لاتے سر میسر میسر ایسر. يسر ييسر يسرا فهو ياسر إيسر لا تيسر ميسر ميسر أيسر. یسرا یسرو یسرن یاسرن، ایسر لا تیسر میسرن 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 ایسر. يسر ييسر يسرا فهو ياسر يسر لا تيسر لا تيسر ميسر 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 أيسر. یسرا یسرو يسر يسر يسرا فهو ياسر میسرن يسر میسر. لا تيسر ميسر ميسر أيسر. یسر یسر یسرن فهو یاسر ایسر لتیسر میسر اور میسر میسر ایسر. يسر ييسر يسرا فهو ياسر إيسر لا تيسر ميسر ميسر أيسر. يسر ييسر يسرا فهو ياسر إيسر لا تيسر ميسر ميسر أيسر.
يسر ييسر يسرا فهو ياسر إيسر لا تيسر ميسر ميسر أيسر. جی ابھی اگلی گردان ینا اینا او ینعن یینعو اینا لا تینا مینعن مینعن اینو مینعن دو طرح پڑھ سکتے ہیں مینعن 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 اینعو پوری گردان دوہرا اس میں ينا يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع 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 أينع. ينأ يينع ينأ فهو يانع إعنع لا تينع مينع 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 أينع. ينع ينعو ينعا فهو يانع إينع يا لا تينع مينع مينع أينع ينع يينع ينأ فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينأ فهو يانع إينا لدينا مينع مينع أينع. جنى ينأو جنعا فهو جانع إينا لا تينع مينع 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 أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا دينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع يانع أينع لا تينع مينع 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 أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينا لا تينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع. ينع يينع ينعا فهو يانع إينع لا تينع مينع مينع أينع.
ينع يينع ينعن فهو يانع ينع لا تينع مينع مينع أينع جی آخری سے پہلے بس یہ دو گردانے صرف اس کے لیے یاد کر کے ہم اس کو کلوز کریں گے. اس میں یتما یہی تمو یہی تمو سے ایتم بن جائے گا. یاتیما یہی تمو یتما یہی تمو یتمن فہو یاتمون ایتم لاتیتم میتمون میتمون ایتمون. یتیم یتم یتمن فہو یاتم ایتم لا تیتم میتم 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 ایتم یتیما يتيم یتیم يتم يتم يتيم إيتم لا تيتم ميتم ميتم أيتم يتم ييتم يتمن فهو ياتم إيتم لا تيتم ميتم 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 أيتم. يتم 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 فهو يتيم إيتم لا تيتم ميتم ميتم أيتم يتم ييتم يتما فهو ياتم إيتم لا تيتم ميتم ميتم أيتم. یہ آخری باب یاخذا یہی کو تو ضمہ ضمہ یاخذا یہی کو تو یقاظتن. اب دیکھو مصدر ینعن فعلن یتمن فولن یقاظا فعالا سبھی کے بدن الگ الگ ہے. تو مساتر جو ہوتے ہیں جیسے ربو نے بولا ہو ویسے ہی بولنے ہوتے ہیں. آپ اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے. یاخذا یہی کو تو یقاظتن فهو یاخذن اوخذ لا تیخذ میکادن میکادن ایکادو دوہرا اس میں. يأخذ يأخذ يقظة فهو يأخذ أوكز لا تيكز ميكز 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 أيكز. یقظہ یقظ یقاظتن یاقظ اوقظ لا تیقظ میقظ میقظ ایقظ. يقظ يقظ يقظة فهو يقظ أوقظ لا تيقظ ميقظ ميقظ أيقظ. جن کو صرف اس کے لیے یاد ہوگی بہت اچھی بات ہے. ان کے لیے یاد ہوگی بعد میں ان کو دہرانے میں اچھے سے یاد کرنے سے پر ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. اور کل جو چھٹی ہوگی اس کی کلاس ہم رکھیں گے انشاءاللہ سوموار منگل جمعرات 4 میں سے کوئی ایک دن دو میں اعلان کر دوں گا انشاءاللہ. تو ہم کلاس کے لیں گے فجر کے بعد انشاءاللہ. بیسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلينا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ